میں مبارکباد پیش کرنا حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب چیئرمین سیاسی امور مرکزیہ پاکستان، اور اسی طرح حضرت علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمن یزدانی صاحب، حافظ ممتاز حسین صاحب اور محترم حافظ عبدالوحید صاحب اور ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب، اور اس مقامی مرکزی جمعیت اہل حدیث بیگم کوٹ دی ساری قیادت بزرگان دا شکریہ جنہاں محنت کوشش کر کے اس رونق نو اور اس تاریخ ساز کانفرنس نو انتہائی کامیاب کیتا ہے، اور اس علاقے چوں ٹاؤن چوں اے ہزارہ دا احباب دا اجتماع یقیناً صحابہ کرام دی نال محبت عقیدت دا مظہر ہے۔ حضرات، رافضیت نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال اختلاف ہے، اور اختلاف صحابہ کرام تو نہیں، یہ اختلاف پہلے سی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال، کہ وہی رسول اللہ تے نہیں سی آنی چاہیے۔ جڑی بات میں کہاں گا اس دی ذمہ داری ہے، اور مولانا عمر صدیق صاحب بھی سٹیج تے موجود نے، دیگر علماء کرام بھی تشریف فرمان۔ اور کون تشریف لے آئے جی؟ آیا نو آجو لا لو نعرے جنہیں لا سکتے ہو نا۔ ہاں، آج میں پورے حوص نال بیٹھا، میں آنا ایک قائد آوے، پھر دوجہ آوے، پھر تیجہ آوے، پھر ساری رات آندے رہن، میں بیٹھا ہاں، انہوں نے استقبال کرتے رہو۔ یہ آندے رہنے تو پھر میں ان تقریر تاں کریں گے جو سارے آ لیں گے۔ چلو توجہ فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال ہی اختلاف نہیں، اختلاف پہلے رافضیت دا رسول اللہ نال۔ انہوں نے نظریہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے نبوت نہیں، نبوت سیدنا علی کو لانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دا حکم کہ رب نے قرآن جواب دیتا ہے کہ رسالت رسول مقرر کرنا میرا حق کے، جس نو میں چاہوں رسول بناؤ۔ رافضیت ختم ہو گئی، ذہن ختم ہو گیا، نظریہ ختم ہو گیا کہ اللہ نے رسول باوجود اس دے کہ رافضیاں دی خواہش ہے اج بھی یہ آندر میں سوا سے ٹھوس اپنی زبان پنجابی اپنے علاقے دی تو ان گل سمجھانا چاہ، اللہ نے انہاں دی بات انہاں دے ذہن نظریے نے نہیں فرمایا جس نو میں چاہواں رسول بناواں، جس نو تسی چاہو وہ رسول نہیں بندا، جنہوں اللہ چاہے وہ رسول بن۔ رافضیت دی فکر ختم ہو گئی، اللہ نے نبوت محمد مصطفیٰ نو عطا فرمائی۔ پھر رافضیت نے ادوں دا ویر پایا ہوئے،
کہ نہ اساں نبی علیہ السلام دی بیٹیاں نو مننا زینب رقیہ ام کلثوم، نہ ہی اساں مننا ہے تسلیم کرنا ہے رسول اللہ دی ازواج نو، جس دا جی چاہے گا مننا گے، جس دی جی چاہے گی گستاخی اور توہین کران۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ اور سیدہ ام حبیبہ دے ویری ٹھہرے، یہ ویر، یہ سڑن، یہ جلن ختم نہیں ہوئی، یہ او غصہ ہے اندر دا جڑا کفر نفاق چھپے ہوئے ہے کہ رسول اللہ نو رسالت کیوں لگ۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سسرال دی عزت دی عظمت دا انکار کیتا ہے کہ اسی نہیں مندے سیدنا ابو سفیان سسر مصطفیٰ نو، اسی نہیں مندے سیدنا امیر معاویہ نو رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ اور میری توڑی ماں دے بھائی نے اور خال المومنین، انہاں کیا اسی نہیں مندے، اساں کیا آبا چلو ازواج مطہرات دے انکاری، حضور دی بیٹیاں دے انکاری، حضور دے سسرال دے انکاری، آپ دی ازواج دے انکاری اور آپ دے رشتہ داری دے انکاری، میں آنا کس منہ نال پڑھ دے ہو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسول اللہ دی ساری رشتہ داری دے تے تسی انکاری ہو، اور پڑھ رہے ہو کہ رسول اللہ دی رشتہ داری دا حضور دے گھرانے دا خیال، کیا با چلو رسول اللہ دی ازواج بھی نہیں، بنات بھی شان بھی انکار، سسرال دا بھی انکار ہے، کہنے لگے رسول اللہ دے صحابہ کرام دے ویسی خلافہ سارے دے سارے نعوذ باللہ منافقین سن تے جب رسول اللہ دنیا تو گئے، اسلام تو پھر گئے۔ توڑی توجہ ہے؟ اگر سمجھتے پہ ہو ہاتھ چکو ماشاءاللہ جنہاں سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ، توجہ فرمائے۔ اصحاب رسول دے انکاری کہنے لگے سارے پھر گئے سن، تین رہ گئے سن۔ ہن ذرا توجہ کرے، یہ مذہب کوئی یہ ہو جا گورنگ دھندا ہے جی تو سمجھ نہیں آتی، انہوں جس پاسو کھولو گے عجیب جا نظر آئے۔ کہنے لگے اصحاب مرتد ہو گئے سن، نعوذ باللہ، ذرا غور کرے۔ میں کیا پھر جنہیں خلیفہ بلا فصل سیدنا علی نو ہونا چاہیے دا سی، میں کہ کنہ دا؟ توجہ جنہیں خلیفہ ہونا چاہیے دا سی علی پاک نو، میں کہ کس دا؟ بندے تو سارے مرتد ہو گئے، کس دا؟ کس دا؟ سیدنا علی خلافت بلا فصل اگر سنبھال دے، بندے تو مرتد ہو گئے سن، کس دی خلافت؟ حیران کن بات، نالے کہیں جاندے ہو مرتد ہو گئے، نالے کہیں جاندے ہو کہ وہ خلیفہ علی پاک نو بنانا چاہیے دا سی، وہ کنہ نو بنانا چاہیے دا سی، کنہ بنانا سی، کنہ مننا سی، مرتد نہیں ہو گئے؟ جواب دیجئے۔ کہنے لگے رسول اللہ دے جنازے جی کوئی نہیں آئے، تو میں کہ پھر کتنے آئے سن؟ جانے 9 یا 11 بندے آئے سن، میں کہ 11 جانے جیت، میں کہ خلیفت کے خلافت کی دی بڑھنی، نہ مندے ہو کہ جنازے چاہیں، نہ مندے ہو صحابہ دفن چاہیں، نہ انہاں دے ایمان نو مندے ہو، نہ اسلام نو مندے ہو، تو پھر میں دسو با کس دی خلافت بلا فصل دا اعلان کر دے ہو؟ خلافت کنہ دی ہوتے خلافت کرنی سی؟ میرے علی نے۔ جواب دیجئے، وضاحت کیجئے۔ پھر آندے ہو کہ
باغ فدق لئی سیدہ فاطمہ تو ذرا گئیاں سن سیدنا صدیق کو. میں کیا کیوں؟ جنہوں انہوں کو حق لین گئیاں سن میں کیا انہوں کو کیوں؟ مرتاد نہیں سی ہو گئے؟ اسلام تو پھر نہیں سی گئے؟ کس سے حق لینے گئی تھی؟ یہ تھوڑی جی اجازت دے ہوتے میں کہہ سکنا با جدے حق جدے دربار دے اندر یا خلافت جے حق لین گئی ہیں صدیق دی خلافت تے اما فاطمہ نے مور نہیں لا دی تھی. جدو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو ازواج مطہرات آئین باغ فدق لئی انہاں بھی حدیث پڑھی. سیدہ فاطمہ یا سیدنا صدیق نے حدیث پڑھی. سیدہ فاطمہ تو ذرا نے حدیث سن لی. سیدہ کا آنا، سیدہ کا بات کرنا، سیدنا صدیق کا حدیث پڑھنا، سیدہ فاطمہ کا واپس جانا، سیدنا علی کا بیعت صدیق کرنا، یہ سارے دلائل مجھے بتاؤ تمہارے عقیدے کی حمایت میں ہے. جو مرتد ہو گئے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سارے تے مرتد ہو گئے جن. میں کہ چوتھے نمبر تے خلافت سیدنا علی پاک کو لائیے جن جی. میں کہ نال کون سن جن صحابہ تے میں کہ مرتد نہیں سی ہو. وہ تو پھر گئے اسلام سے. ساتھ کون تھے؟ یاد کرو کہ سارے وہ تھے جو سیدنا علی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. انہوں نے بیعت کی حضرت علی کی. اگر بیعت کرنے والوں میں اصحاب موجود تھے اور یقیناً تھے تو تمہارا پہلا عقیدہ باطل ٹھہرا کہ حضرت صدیق کی خلافت گزر گئی، سیدنا عمر کی خلافت گزر گئی، سیدنا عثمان کی خلافت گزر گئی، پھر سیدنا علی آئے، اصحاب نے بیعت کی. جنہوں نے بیعت کی یہ ارتداد کے بعد پھر کب مسلمان ہوئے؟ جواب دیجئے. تمہارا عقیدہ عقل کے نقل کے خلاف ہے. اور سن لیجئے قرآن پاک پڑھئے، مطالعہ کیجئے، تاریخ نو چھوڑئے. تاریخ رہن دو. تاریخ اتنا جویندہ ہے جے قرآن صحابہ دا ذکر نہ ہویا، حدیثی ذکر آگیا صحابہ دا بس. جنہیں ایسا تاریخ جو پڑھے میں اگر سنیے تاریخ چھوڑ دیجئے، لائیے جو صحابہ پر اعتراض ہے. قرآن پڑھیے، حدیث پڑھی. تو اڈا اختلاف کی اصحاب رسول اللہ. کہنے لگے وہ نہ باغ فتح کھولیا. میں کہنا اعتراض سیدنا علی نو ہوئے گا نا. سیدنا علی راضی ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، قاضی ہے، ساتھ چل رہے ہیں، تو انہوں کا دا اعتراض. تسی اصحاب رسول دے خلاف کیوں ہو؟ پیش کیجئے اپنا شبہ، اپنا اختلاف کہ سنو اختلاف. کہنے لگے میدان احد صحابہ کرام اپنی جگہ تے قائم نہ رہے، پیچھا چلے گئے سن، دوڑ گئے سن. میں کہ جنگ کا دے واسطے سی، جہاد جنے اللہ واسطے. صحابہ جہاد کر رہے سن اللہ واسطے، مل کے کر رہے سن رسول اللہ دے نال. جن جی تے میں کہ پھر وہ پیچھا ہٹ گئے، جن جی پیچھا ہٹ گئے. میں کہ پھر آگے
پھر میں کہنے لگے اللہ نے انہوں معاف کر دیتا. میں کتھے لکھے ہے جانے قرآن اچھتے. میں کہ تو انہوں مسئلہ اور تو انہوں کیوں پریشانی؟ قرآن معاف کر رہے ہیں. قرآن آدھا سا معاف کیتا ہے. میرے محبوب وافوان ہو مسا انہوں نے درگزر تسی بھی کرو واستغفر لہم انہوں واسطے معافی دی دعا کرو میرے کو لو تے تسی کہندے ہو کہ نہیں ہو پیچھا ہٹ گئے پیچھا ہٹ گئے. اللہ نے معاف کیتا ہے. تو ہاڑا اعتراض تو ہاڑا اختلاف کی یہ صحابہ کرام نال تسی اپنا اعتراض دسو. بتاؤ صحابہ کرام کا قصور ہو جرم. کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ جدوں خلافت دے آئے حضرت علی جن جی میں کہ خلیفہ سن کس کس علاقے دے. چلو اینج کر لو گل دو چار گلہ میں تو نال کر رہے ہیں بس اجازت چاہنا. فرمایا بس سیدنا علی خلیفہ بن گئے. میں کہ خلافت سنبھال لی. کہنے لگے جی سنبھال لی. میں گیا کیڑے کیڑے علاقے دے گنو. جدو سارے علاقے گن بیٹھے میں کہ سارے علاقے فتح کس کیتے آئے؟ جس ملک کا خلیفہ حکمران علی ہے ہر اس چپے کو فتح کرنے والا تو صدیق کو عمر عثمان ہے. حضرت اسی علی پاک دی شان نہیں بیان کر دے. صدیق عمر عثمان دی کر دے ہو. میں کہ تسی سناؤ علی پاک دی شان. ساڑھے دے تو اعتماد نہیں تسی سنا دو. جن علی پاک دی شان ہے وے میں کہ دسو. جن ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گود آرام کر رہا سن. میں کہ ٹھیک. پھر جن علی پاک سو گئے حضور دی گود. میں کہ سمجھ آ گئی بڑی شان ہے حضرت علی پاک دی حضور دی گود ستے. جن جی میں کہ پھر جن سورج عصر دی نماز انہاں دی قضا ہو گئی تے سورج غروب ہو گئے. جو اٹھے نا پریشان ہو کے ویکھیا تے سورج غروب ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تے نماز عصر رہ گئی. میں کہ پھر نبی پاک پوچھا بے علی قضا پڑھنا چاہندے ہو یا ادا یعنی قضا کر کے ہون پڑھنا چاہندے ہو یا اپنے وقت جی؟ یا رسول اللہ اپنے وقت ہی پڑھنا چاہنا. فرمایا سورج علی دی نماز لئی واپس آ گئے. میں کہ یہ شان ہے جانے جی. میں کہ چلو میں کیڑی نماز رہ گئی سی علی پاک دی جانے عصر دی. میں کہ زور دی جانے زور دی پڑھ لئی سی. میں کہ عصر دی رہ گئی جانے جی. میں کہ تو اڈا رکٹھیاں نہیں سی پڑھیاں. تسی تے زور دے اثر کٹھی پڑھ دے ہو. علی پاک نے زور پڑھی تے اس تو بعد سو گئے تے اثر رہ گئی جن جیتے. میں کہ زورین کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگے وہ تے ہن سن خیال ہے بس ساڈا کی تے ہو رہا سا یہ روایت تے کو نہیں گھڑنی. اس نو جتنا پھول دے جاؤ کھول دے جاؤ تو ان ہکو عید یاد آسی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. پورا مجمع جھوم رہے ہوئے تے آیت پڑھ رہے ہوئے نُوَلِّهِ. ذرا پیار نہ محبت کی نہ پڑھو. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. نالے آندے ہو عصر دی نماز تے زور دی نماز اکٹھی پڑھیں دی ہے. وقت نمازاں پانچ نے وقت اوقات تین نے زورین مغربین زور تے عصر اکٹھی
تے میرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیوں نہیں پڑھی زور تے نالا سر تے یا اے من لو کہ ساڑا عقیدہ اے باطل ہے یا اے من لو کہ روایت سا گڑی ہے سن لیجئے شان علی بھی وہی جو قرآن بیان کرے حدیث پاک جو بیان کرے شان صدیق عمر عثمان و علی ہر ہستی دی شان مقام قرآن دے اندر جو بیان ہوئی حدیث پاک اندر سنیے صحابہ اکرام نال تو ان کی اختلاف ہے کیوں صحابہ اکرام بغض ہے سنے میرے اور میری جماعت عقیدہ سن لیجئے اس مٹی دا بھی احترام کرنے ہاں جتھے میرے محمد مصطفیٰ نے قدم رکھے ہے کہ تسی انکار کیتی جاندے ہو نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی چنگے نہیں نعوذ باللہ سسرال بھی چنگے نہیں ابو العاص تے عثمان دماد بھی چنگے نہیں تین بیٹیاں بھی اصلی نہیں نعوذ باللہ تے بیویاں بھی چنگیاں نہیں سن لو ساڑھے ملک دے اندر تے جس دی بیوی دا کردار ٹھیک نہ ہوئے وہ دے مگر نماز کو نہیں پڑھدا بدبخت و زمانہ کلمہ میرے محمد دا پڑھی جانا ہے تے تسی آندھو پیغمبر دیاں بیویاں ٹھیک نہیں اوہ ازواج مطاعت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم سنیے ایسا مذہب ہے جس نے استعبار قرآن دی دلائل دی ضرورت انہوں نہیں کیوں یہ قرآن جو دلیل دے ہوتے گھر بے گیا دنے قرآن او قرآن ہے ہی نہیں یہ حدیث پڑھو بخاری اندر مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ اندر تے آندے نے ایک کتاباں حدیث دیاں ہی صحیح نہیں تے پھر انہوں علاج کرو انہوں دا علاج دی لوڑ ہے جڑا علاج قانون دے ذریعے ہو سکتا ہے اس علاج دی لوڑ ہے کہ ہتھ کڑیاں لگن قانون بن جائے اس علاج دی لوڑ ہے دسو اس کو قرآن حدیث بیان کرن دی کی لوڑ ہے جس رجب بٹ نے کیا ہے بس اور رجب بٹ کے سامنے قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت ہے ہتھ کڑی کی اس کو ضرورت ہے علاج کی اس کو ضرورت ہے چھتروں کی اس کو ضرورت ہے جس نے سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان پر لعنت کی ہے سن لو اگر تمہارے نزدیک امیر معاویہ اور ابو سفیان لعنت کا مستحق ہے تو پھر سن لو ہماری عقیدہ سن لو وہ صحابہ رسول ہیں وہ جنت کے وارث ہیں حضرت امیر المومنین خال المومنین ہیں اور خلیفہ نبی علیہ السلام کی امت کے عظیم خلیفہ اور بادشاہ ہیں فئہ عظیمہ کے سرتاج ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان ان کے والد محترم صحابی رسول ہیں تو پھر سن لو اگر تم انہیں لعنت کرو گے تو پھر ہم سے سن لو رجب بٹ تیری ذات پہ لعنت تیری جد پہ لعنت تیرے باپ پہ لعنت تیری ماں پہ لعنت تیری اولاد پہ لعنت تیری ذات پہ لعنت کروڑ لانتے ہوں تیری سوچ پر تیرے فکر پر تیرے نظریے پر تیرے عقیدے پر سن لو جو میرے محمد کے صحابہ کا نہیں ہے ہمارا کچھ نہیں لگتا ساری دنیا صحابہ کے جوتے پر قربان ہے پورے اجتماع کا مطالبہ ہے قیادت موجود ہے حضرت علامہ صاحب موجود ہے حضرت علامہ حافظ یونس آزاد صاحب موجود ہے علامہ معتصم صاحب موجود ہے حضرت علامہ ابتسام الہی ظاہر صاحب موجود ہے مناظر اسلام مولا عمر صدیق صاحب موجود ہے قاری اسماعیل عتیق صاحب موجود ہے میرے ضلع کی شہر کی پوری قیادت بیگم کوٹ کی پوری قیادت اور یہ سارے اہل حدیث اہل و سنت اس بات پر متفق ہے کہ رجب بٹ کو گرفتار کر کے ہتھکڑی لگا کے اس کو عبرتناک سزا دی جائے اگر یہ سزا نہیں دی جا سکتی تو سن لو جب قانون خاموش ہو جائے پھر خون حرکت میں آتا ہے خون کو حرکت سے آنے سے پہلے قانون کو حرکت میں لائیے ہتھکڑی لگائیے گرفتار کیجئے جو بھونکتے ہیں اور باہر چلا جاتا ہے اگر کہتے گجراب یہاں کے دہشت گرد اور قاتل جہاں چھپے ہوئے وہاں سے نکالا جا سکتے ہیں اور ان کو واپس لایا جا سکتے ہیں تو آصف ملون اور رجب بٹ کو بھی واپس لاؤ اور سزا دو ہتھکڑی لگے تاکہ پورا ملک دیکھے کہ لعنت صحابہ پر کیسے بھیجی جاتی ہے سن لو جب تک یہ انسان ذلیل اور رسوا ہو کے گرفتار نہیں ہوگا ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا
جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ہتھکڑی رجب بٹ کو لگوا کے چھوڑیں گے، گستاخ صحابہ کو الٹا لٹکا کے چھوڑیں گے۔ اگلی بات سن لو، لکھ لو، اپنوں سے اب کہہ رہا ہوں، خبردار فکر مودودی اور فکر جھالوی اور فکر مرزائی نہیں چلنے دیں گے، دروازے بند کر دیں گے۔ اور اگلی بات سن لو، تاریخ پڑھ کے تاریخ کی رو میں بہ جانے والے اپنے تجزیے بند کرو، صحابہ پر تجزیہ نہیں ہو سکتا، صحابہ کا رب نے تزکیہ کر دیے، ہر صحابی جنتی ہے جس نے تجزیہ کیا ہے۔ سن لو، اپنے تجزیوں سے جب تک معافی نہیں مانگو گے، ہم یہ نئی بات مانتے، ہمارے میں سے منوانا ہے، تمہیں کہنا پڑے گا میری تحقیق، میرا تجزیہ، میری سوچ، میرا مطالعہ غلط تھا، میں واپس لیتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ امیر معاویہ تیرے جنتی ہون میں، ایمان میں، صحابیت میں، زکوٰۃ میں، فیصلوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب تک واپس نہیں لوگے، یہ فقیر پورے ملک میں چوکوں چوراہوں میں تمہارا رد کرتا رہے گا اور کہتا رہے گا صحابہ پر تجزیہ نہیں، صحابہ پر رب کا تزکیہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تزکیہ والذین اتبعوہم بإحسان، تجزیہ نہیں، تزکیہ والذین اتبعوہم بإحسان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، تزکیہ خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، تزکیہ۔ میں کیوں نہ وہ آیت پڑھوں جو قاری عبد المتین اصغر یہاں پڑھتا پڑھتا گرا تھا، وہی تو آیت ہے جو تزکیہ ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ، یا اللہ قاری عبد المتین اصغر نو جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ انہاں دی قبر نو روشن فرما دے۔ یا اللہ تیرا کیسا بندہ سی جڑا کیڑی آیت کیڑا جملہ پڑھ رہے آئی، امتحن اللہ قلوبہم، قلوبہم، تزکیہ، قلوبہم للتقوی، لہم مغفرہ، لہم مغفرہ واجر عظیم۔ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ، اس تو اگے پھر اگلے سال۔ اقول قولی ھذا